السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان میں ہم اکثر اورینٹل فولکلورز اور پرسنالٹیز ڈسکس کرتے ہیں. آج کی فولکلور ہے علی بابا اور 40 چور. بھائی جان کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ذرا آپ کہانی کے بارے میں بتا دیں تھوڑا سا. بھائی جان پلیز یہ ہوتا. لیکن پہلے خواتین و حضرات میں کرداروں سے آپ کی ملاقات کروا دوں. مرجینا ایک بڑا اہم کردار ہے، اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 40 چوروں کی طرف جانا ضروری ہے. چور 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 اسیاں 40 چور، چور 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 اسیاں 40 چور. میں چینی چور ہاں ہاں ہاں، میں کیوں چور ہاں واہ واہ واہ، میں سبزی چور ہاں واہ واہ واہ، میں بجلی چور ہوں واہ واہ واہ، میں تیل چور ہوں واہ واہ واہ، میں نافع خور ہوں واہ واہ واہ. چور 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 اسیاں 40 چور. تو پینگ تے میں پرچھاواں، تو پینگ تے میں پرچھاواں، اس ملک نو رج رج کھاواں، کیونکہ چور 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 اسیاں 40 چور. علی بابا دے چور 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 اسیاں 40 چور. اچھا، رنگیلا صاحب کو ملی بھی تو سبزی ملی، یعنی سبزے کی طرف رجحان بہت ہے. انہیں آپ سلیکٹ کی تھا بھائی. obviously اس نے گوشت تو نہیں کھانا تھا نا. ڈاکٹر صاحبہ جی سبحان اللہ، باز نہیں آئی، کتنے فخر سے بتا رہے ہیں. بہت بے شرم چور ہو اور تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے. کون کرے گا ساڈا انجام؟ ایڈی وڈی فوج کتھوں لے آؤ گے؟ جدھر بھی جاتے ہو آوازیں نہیں لگتی چور چور چور. سر ون لائنر کیا ہے؟ علی بابا اور 40 چور کی کہانی کا ون لائنر ہر رمضان میں ہم آپ کو سناتے ہیں. آج پھر انتہائی اختصار سے بتا دیں گے، لیکن ساتھ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کہانی بھی الف لیلہ اوریجنل کا حصہ نہیں تھا. جب اس میں کچھ اضافے کیے اینٹوائن گیلنڈ نے، اور یہ بھی انتہائی پاپولر سٹوری ہے. علی بابا 40 چور کے جو میجر کردار ہیں ان میں علی بابا شامل ہے، اس کی ایک بیوی ہے، لیکن بیوی سے کئی گنا زیادہ فعال کردار ایک کنیز مرجینا نامی نے ادا کیا. ایک بھائی ہے علی بابا کا قاسم، جو بدطینت ہے اور ہمیشہ سازش کے جال بنتا رہتا ہے. پھر ایک غار ہے جس میں چوروں کا بسیرا ہے. یہ 40 چور ہیں جن کا ایک سرگنا ہے. اتفاق سے علی بابا جنگل میں کہیں گزر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. وہ بشز کی اوٹ سے دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو غار کے اندر جا رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں. آنے جانے کے لیے وہ ایک منتر پڑھتے ہیں، کھل جا سم سم. وہ دروازہ نما پتھر آگے سے سرک جاتا ہے اور لوگ آمد و رفت جاری رکھتے ہیں. جب وہ 40 کے 40 وہاں سے غائب ہو گئے تو علی بابا غار کے سامنے جا کے یہی منتر ریپیٹ کرتا ہے. پتھر سرک جاتا ہے، یہ اندر جا کے دیکھتا ہے. وہ آپ سب جانتے ہیں کہ آگے سٹوری میں کیا ہے، کہ آگے سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے ہیں. وہ ایک تھیلا گولڈ کا نکال کے لے جاتا ہے اور گھر جا کے وہ اب سوچتا ہے کہ میں اس کو تول کر اندازہ کروں کہ وہاں پر ٹوٹل مال و زر کیا ہے. وہ ترازو مانگتا ہے اپنے ہمسائے سے. ہمسایہ ہے اس کا بھائی، جس کی بیوی بھائی سے بھی زیادہ بدطینت ہے. وہ ترازو کے نیچے ویکس لگا کے، وہ گلو نما ایک چیز ہوتی ہے، وہ لگا کے بھیج دیتی ہے تاکہ کوئی چیز جو بھی ہوگی اس کے ساتھ کوئی سیمپل کے طور پہ چپک جائے گی اور میں قدرے شانت ہو جاؤں گی یہ جان کر کے ہے کیا، چاہے گیہوں ہی کیوں نہ ہو. توبہ. جب وہ ترازو واپس لینے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے پیندے کے ساتھ ایک اشرفی جڑی ہوئی ہے. یہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ بھائی اس کے پاس تو خزانہ آ گیا کہیں سے، اتنا زیادہ کہ یہ ترازو سے تول رہا ہے. تو وہ اپنے بھائی کا رازدان بن کے اس سے پوچھ لیتا ہے. بھائی شریف آدمی ہوتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی ایک غار ہے جس میں 40 چور ہیں اور وہاں پر سونا ہے اور کھل جا سم سم اس کا پاسورڈ ہے. اب اس پاسورڈ کو لے کر یہ بدطینت بھائی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے چوروں کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں پہلے سے کوئی آیا ہے یہاں پہ. ناٹ دیٹ کہ ایک تھیلا مسنگ ہے، اتنے زیادہ انبار میں پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کی وہ جو جبلت ہے، جو پریمونیشن ہوتی ہے شکاریوں میں، خطرناک لوگوں میں، ایون سولجرز میں، چھٹی حص جو، اور خاص طور پہ
وہ حس جو خطرے کی نشاندہی کرے. دیٹ از پریمونیشن. جی. سکس سینس سے یہ وے ابو ہوتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ کچھ ہے. خیر وہ چلے جاتے ہیں اپنے کام کاج پہ, یہ اندر کھل جا سم سم کر کے جاتا ہے, مال و زر اکٹھا کرتا ہے, اور واپسی پر وہ منتر بھول جاتا ہے. وہ جب واپس آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو قتل کر دیتے ہیں. اب اس کی لاش وہیں پہ پڑی ہے. جب واپس نہیں آتا تو علی بابا کا ماتھا ٹھنکا, کیونکہ وہ اپنے بھائی کو جانتا ہے کہ وہ لالچی بھی ہے, بد عہد بھی ہے, اور بدطینت بھی ہے. اس کے پیچھے جاتا ہے, کھل جا سم سم کر کے کھولتا ہے, دیکھتا ہے اس کی میت پڑی ہے, روتا پیٹتا ہے, اس کو لے آتا ہے. چور جب واپس آتے ہیں تو لاش غائب. وہ کہتے ہیں اب تو ہمیں 100% یقین ہو گیا نا کہ یہاں پہ کوئی آتا جاتا ہے, یہ منتر کسی اور کے پاس ہے. اب وہ پاس ورڈ ایسا نہیں ہے جسے چینج کیا جا سکے, وہ ایک فطری پاس ورڈ ہے. دیٹ از ہاؤ دا اسٹوری گوز. تو اس کا بڑا چالاک اور مکار سرگنا وہ فوراً کہتا ہے کہ دیکھو شہر میں آج میت کس کے ہاں ہے. وہ کہتے جی ایک آدمی ہے علی بابا, بظاہر بڑا شریف آدمی, اس کا بھائی مر گیا تو اس کی تدفین ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے اچھا چلو یہ بھی پتہ چلا لیتے ہیں. جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ علی بابا ہی اصل میں ان کا کلپریٹ ہے اور جس کو ہم نے مارا وہ اس کا بھائی ہے, وہ تیل کے سوداگر بن کے, آئل مرچنٹس بن کے اس کے ہاں آ جاتے ہیں. اور کیسے کہ 3-4 مرچنٹس ہیں اور باقی سب کنستر ہیں. وہ جو کاسک ہوتی ہے نا, ایک بہت بڑی بیرل آف آئل, اس کے اندر چور چھپے ہوتے ہیں. اب کافی زیادہ بیرلز ہوتی ہیں, تقریباً 40. جس طرح آپ کو یاد ہے ٹروجن ہارس میں, ہیلن آف ٹرائے میں یہی کچھ کیا تھا انہوں نے کہ وہ اس میں چھپ جاتے ہیں. اب ایک بہت بڑا کیریکٹر مرجینا جو ان کی ہمسائی ہے اور ملازمہ ہے اس بدطینت بھائی کی, تو وہ علی بابا کے گھر آ جاتی ہے. تو قاسم کا گھر تو اب آلموسٹ لاک ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ اتفاق سے ان تیل کے سو کالڈ تیل کے بیرلز کے پاس کھڑی ہوتی, تو اندر سے آواز آتی ہے کہ کیا اب ہم باہر آ جائیں کیونکہ بہت تنگی میں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سرگنا ہے, سردار ہے باہر. تو وہ سمجھ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں اور یہ تمہیں قتل کرنے آئے ہیں. اس سے پہلے ایک دلچسپ واردات یہ کرتی ہے کہ جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کہ وہ رات کو دیکھتی ہے کہ پراسرار سے کچھ لوگ ہیں جو علی بابا کے گھر کے باہر نشان لگا رہے ہیں دروازے پہ, اور سمجھ جاتی ہے کہ نشاندہی کر رہے ہیں اس کی. وہ کیا کرتی ہے, اسی طرح کا پینٹ کافی سارے دروازوں پہ کر دیتی ہے. اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا گھر تھا. اب دوسری دفعہ وہ جب اس راز کو پا لیتی ہے کہ یہ اسے مارنے آئے ہیں, اس کو بتا دیتی ہے, تو پھر ہر بیرل میں حسب توفیق اصلی والا گرم تیل ڈالتی جاتی ہے اور ان کا کلا کما کرتی جاتی ہے. However, ایک سردار جو رہ جاتا ہے, اس نے جو گھاؤ لگانا ہوتا ہے, علی بابا کو قتل کرنا ہوتا ہے. تو یہ موقع غنیمت جان کر ایک خنجر ہے جو اس کے دل میں گھونپ دیتی ہے. تو اس طرح علی بابا تو بچ جاتا ہے, لیکن یہ کیفر کردار تک پہنچتے ہیں. اس لڑکی کی ذہانت سے متاثر ہو کے علی بابا اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر دیتا ہے. تو اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں اور سارے کا سارا خزانہ بھی انہیں مل جاتا ہے. اسی کلے نہیں خراب اتے سارے نے جناب, جدو ہوئے گا حساب وہ دو ویکھ لانگے, بھئی دو ویکھ لانگے, اسی ویکھ لانگے. او کی غریب کی نواب, نیت سب دی خراب, جدو ہوئے گا حساب وہ دو ویکھ لانگے. یہ اپروچ پتہ کس کی تھی؟ کس کی؟ ایک بڑا مشہور کیریکٹر ہے, تم تو خیر جوہلائے مطلق ہو, تمہیں نہیں پتا, ڈاکٹر فاسٹس کی, جو ڈیول کا ریپلیکا تھا, جس نے کہا پھر یوم حساب دیکھی جائے گی, تم نے جو کرنا ہے کرو, 24 سال مجھے دو, میں کھل کھیلوں گا, تیری مخلوق کو بہکاؤں گا, تیرے خلاف بھڑکاؤں گا, اور اس کے عوض میں جو کچھ کرنا چاہوں گا بلا روک ٹوک کروں گا. تو اسے اجازت ملتی ہے. یہ کرسٹوفر مارلو کا بہت خوبصورت ڈرامہ ہے, اگر موقع ملے تو ڈاکٹر فاسٹس ضرور پڑھیے گا. اس میں ایک ڈیول نما انسان آپ کو نظر آئے گا جس کے یہ سب گماشتے ہوتے ہیں, اس کے چمچے ہوتے ہیں. یار افسوس دی گال ہے, میرا بھرا بیچارہ اتھن گیا, ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے, ہاں تھوڑا نیگیٹو ٹائپ دا کیریکٹر اور لالچی بھی, چلو یار من گھن دیا ٹھیک ہے, لیکن تساں تو کو باہر ہی کھتیا.
3.5-4 किलो साडा सोना ले गया। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम मुनाफा खोर हो, जखीरा अंदोज हो, बदबख्त हो, लेकिन हालत तुम्हारी देखो। क्या हालत वो है? जो रोड़ी कोट होते हैं ना सड़कों के ऊपर, जी। हालांकि करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन इनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। भाजी ये उस दौर दे सब तो मॉड ड्रेस ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? Yes। महंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਕਿਹੜੇ डिजाइनर ने सीते ने? किसने? पगी कागदां जो आप बोलते हैं ना वो वाला। आजकल तुम ये फ्रेंच नाम बड़े बोल रहे हो। अभी तो हमने यहाँ पतो नहीं बोला। क्या नहीं बोला? यहाँ पतो क्या? यहाँ पतो यार सीरियसली बोलो। यहाँ पतो। ਕੋਈ ਉਂਝ ਕਹੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਪਤੋ ਹੈ। आपने एक चीज देखी, इन्होंने सारी जिंदगी लगा के इतना माल इकट्ठा किया और काम भी ना आया। जी कुछ काम नहीं आता। बहुत से ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स में जाले लग जाते हैं। बेशुमार आपके डिक्टेटर्स, डेवलपिंग वर्ल्ड के उस वक्त तीसरी दुनिया होती थी, डिक्टेटर्स ने अकाउंट्स खुलवा रखे होते थे, खुफिया अकाउंट्स, केमन आइलैंड्स पे, पनामा में, स्विट्जरलैंड में। और जब दुनिया से रुखसत हुए तो अकाउंट वहीं का वहीं है, भाग के सरकार जब्त हो जाता है। तुम्हारा सरगना कौन है? प्रेजेंट सर। मैंने तो सोचा था कि मैंने किसी मर्द का सीना चाक किया है, मैंने इसको मारा था। मैं आपको मर्द नहीं लगता? आफ्ताब सब देखे तो सही, चेक करें मेरे डोले। तुम्हें डोले कहना नहीं आता? मेरे डोले, डोले पता क्या होते हैं? डोले रे डोले रे डोले रे डोले मंडोले मंडोले मंडोले। क्यों? बैठ के कर लो ना जो बदहरकती करनी है। मैं अकेली थी और तुम लोगों का ये अंजाम हुआ। जवाब दो। नहीं यार तो अपने जेहन च भी तो आउंदे खुदा दा वास्ता। वो उस एक ने मार मार के जूते तुम्हें दुम्बा बना दिया था। अच्छा जूते शूते कोई नहीं मारे, सिर्फ तेल डाला था। और ये बहुत बड़ी कमीनगी है वैसे। नहीं कमीनगी कैसे? बगैर बताए खोलता हुआ तेल डाल दिया। हम इंसान है, कुछ जानवर है? वो तुम अपने आप को इंसान कहते हो? हो है, कोई मुझे मर्द नहीं कह रहा, कोई मुझे इंसान नहीं कह रहा। मैं कहाँ गया हूं? तुमने कासिम का खून किया, तुम इंसान हो? क्या तुम कर? कुत्तों से भी बदतर हो। क्या देख लिया? किसको मार दिया हमने? तुम चोर हो ना, जखीरा अंदोज हो ना, मुनाफा खोर हो ना। हाँ जी। तो ये सब कुछ किसके खिलाफ कर रहे हो? मुल्क को, कौम को खा रहे हो। कुत्ते तुमसे बेहतर होते हैं। जिंदगी 4 दिन दी है शकील साहब, मजे लबोए थे। हाँ जी। जैसे तुम लोगों ने लिए। कैसा मजा आया था जब खोलता हुआ तेल, और फंसे हुए थे इस तरह के, फिर निकल। ये है खूबसूरती कि अल्लाह जब फांस के मारता है ना, फिर आप चिल्लाते हैं, फिर आप कहते हैं मुझे एक मौका और दे दो। अब इनका प्रॉब्लम, हालांकि ये सारा सिंबॉलिक था, लेकिन वो ये था कि ये इस एंगल में थे कि बैरल से निकल ही नहीं सके। फिरौन भी यही कहता था कि मुझे एक मौका और दे दो, क्योंकि जिस जगह पे वो पहुंच चुका था अब वापस नहीं आ सकता था। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वैसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। ये तो तुम्हें पता होगा ना। वो कैसे? भाई अगर तुम्हारे अंदर बेहतरी की कोई जोत जल रही है, कोई ख्वाहिश है, तो फिर तुम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं हो। अभी तेरी जल रही है। हाँ भाई। और जल रही है? नहीं मैनू तो नहीं पता लगा। अब मैनू लगता है सर माया खराब हाँ, माए ठीक होना है। 2 गुसान ले तेरी जिंदगी दे की ठीक हो गया। मैं कहता हूं आधा सांस भी है ना, ये मोहलत है, और अगर उसने यूटिलाइज कर ली तो अच्छा रहेगा। बर्बाद तुम होगे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता हो परला चोर गूंगा है। वैसे हमने एक बेवकूफी की। क्या? ये जो हम दरवाजे पे जीरो काटा खेलते रहे ना यूं यूं करके, ये बहुत फजूल हरकत थी। हम महल्ले में किसी को जाके पूछते हैं अली बाबा कहाँ रहता है, वो मिलता है। बाकी जीरो काटा क्यों लगा है? जाहिल फिटे बाज चीजें तारीख में, लिटरेचर में जिनकी मुझे समझ नहीं आई। अब लिटरेचर में एक ये है, बिल्कुल इसी तरह टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स में उसका लेटर कालीन के नीचे चला जाता है। ये बेतुकी बात है, इतने साल पता ही नहीं चला। तो सर जब इतने समझदार बनते हैं तो इतनी सी गलती से ही पकड़े जाते हैं। जी, और इसकी बहुत बड़ी मिसाल आपको तारीख में मिलती है। तारीख के अजीम तरीन 10 हुक्मरानों में से एक था जूलियस सीजर। उसको पता ही नहीं चल सका कि उसके घर में खिचड़ी पक रही है उसके मर्डर की। मैं एक बात बताऊं, हाँ जी। हम बैठे में ना गलत बैठे हैं, हमें खड़े हो जाना चाहिए। चले हम खड़े होकर कर लेते हैं जो भी करना Oh है। my God, वाह वाह। मेरे ना ये मुझे समझ नहीं है कि यहाँ पे छुरी क्यों मारी इसने। मैनू तो जदों इन्हें खंजर मारे है मेरा हादसा निकल गया जनाब, क्योंकि मैं उदो ख्वाब वेख रहा सा। उधर जाके बताओ, उधर जाके। हाँ जी असल यार नहीं, उधर चलो। चल 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 के वापस चलो। तू सुन ले गल तुम्हारा सरगना तुम्हें कह रहा है। चलो यार क्या वो देख ले। पीछे चले जाओ, मैं कह रहा हूँ प्लीज। नहीं चलो कसम खुदा दी सही भी वजी जे।
تو دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو دن حضرات آج ہماری ڈسکشن کا موضوع ہے ایک شورا آفاق کتاب وائی نیشنز فیل. اس کتاب کا تذکرہ ہم پہلے بھی بارہا کر چکے ہیں, لیکن اس سے پراپرلی ایک سیگمنٹ کے طور پہ پہلی مرتبہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس کتاب کے 2 رائٹرز ہیں, ایک جیمز اے رابنسن اور دوسرا ہے ڈیرون ایسی موگلو. یہ نام اس لیے مشکل لگے گا آپ کو کہ یہ بھائی صاحب ٹرکش بورن امریکن ہے. حذیفہ ہمارا بڑا پیارا دوست ہے جو پبلشر بھی ہے, اس نے بڑی محنت کر کے اس کا ترجمہ کروایا اور یہ کتاب اب ٹرانسلیٹڈ فارم میں اردو میں موجود ہے. اس کتاب کا ہر اہم کتاب, ہر بڑی کتاب کی طرح ایک بیسک تھیسس ہے, ایک کرکس ہے, اور وہ کرکس کہتا ہے کہ قوموں کی ترقی ان کے جغرافیے کی وجہ سے, ان کے کلچر کی وجہ سے نہیں ہوتی, بلکہ ان کے سیاسی نظام کی وجہ سے ہوتی ہے, ان کے اداروں کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے مختلف چیپٹرز ہیں اور پہلے چیپٹر میں ہی اس نے ایک انتہائی خوبصورت انالوجی ڈرا کی ہے اور اس کا نام ہے, چیپٹر کا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے, سو کلوز اینڈ یٹ سو ڈفرنٹ. یعنی ایریزونا ایک ریاست ہے امریکہ میں, اس کا ایک شہر ہے نیگولس. اب نیگولس آدھا ایریزونا میں ہے یعنی امریکہ میں, بیچ میں بارڈر لائن ہے, اور آدھا میکسیکو میں ہے. وہ کہتا ہے کہ دونوں شہروں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہی شہر, وہی کلچر, وہی لینگویج, وہی لباس, وہی وضاقتہ, لیکن فقدان کس چیز کا ہے؟ سیاسی اداروں کا, پولیٹیکل کلچر کا. ہمارا تذکرہ نہ ہونے کے مترادف ہے, جبکہ چاہے برے معنوں میں ہی صحیح ہم ایک بڑی اچھی مثال بنتے ہیں, لیکن ہمیں موسٹلی ایوائڈ کیا. برلین میں ایسٹ اینڈ ویسٹ برلین کی مثال دی جانی چاہیے تھی. کیا فرق تھا دونوں, زمین آسمان کا. وہ کمیونسٹ برلین اور یہ کیپٹلسٹ برلین. پھر کوریا کی مثال اس نے دی ہے, نارتھ کوریا, اور ادھر آ جائیں آپ ساؤتھ کوریا. اس ملک کی جو نہیں بدل جاتی جو ہی وہ ساؤتھ میں آتا. ایک ڈفرنٹ ملک, ایک ڈفرنٹ سیارہ, ایک ڈفرنٹ پلانٹ لگتا ہے. ساؤتھ کوریا جو ہے اس کی اکانومی رشیا کی اکانومی سے بڑی ہے, آپ امیجن کریں. جناب سر یہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے یا ریسورسز بھی ہیں؟ نہیں جی نہیں, یہ آپ کی ادارے ہیں. آپ کے ہاں جوڈیشری مضبوط ہوگی نا, آپ کے ہاں ایڈمنسٹریشن مضبوط ہوگی, آپ کے ہاں پولیٹیکل ادارے مضبوط ہوں گے, آپ کا لیجسلیچر مضبوط ہوگا. آپ دیکھیے ملک کی کایا پلٹ جاتی ہے, نقشہ بدل جاتا ہے. جاپان کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اس نے اپنے ادارے بنائے. سر جو اردو ترجمہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ قومیں ناکام کیوں ہوتی ہیں, وائی نیشنز فیل. میں حذیفہ سے کہوں گا کہ 1-2 کتابیں ہمیں بھیجے, اور آپ سب ہمارے اس شو کی لائبریری, بلکہ میں آج سے ایک اور شرارت کرنے جا رہا ہوں. مجھے 2 دن پہلے سوجا تھا کہ یہ جو میری پرسنل لائبریری ہے نا, میں اس کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اپنے شو کے نام کے. وہ خبرہار لائبریری بنا رہا ہوں. خبرہار لائبریری میں اب کتابیں آیا کریں گی انشاءاللہ تعالی, اور کوئی پڑھے نہ پڑھے میری ٹیم تو پڑھے نا. بالکل صحیح ہے. اور ٹیم میں سے بہت سو نے نہیں پڑھنا, تمہارے بچے پڑھیں, تمہارے چھوٹے بھائی پڑھیں. ہاں یہ ہو سکتا ظاہر ہے آپ اس ٹرین کو مس کر چکے ہیں. ہے. لے جا بھی سکتے کتاب. ہاں لے جائیں گے آپ, انشاءاللہ لے جائیں گے, اور آپ پڑھیں گے, پڑھنے کی عادت ڈالیں گے اپنے بچوں کو. 10-12 کتابیں تے لے جانا. بھئی ایک وقت نہ لے کے جائیں, ایک لے جائیں, جب پڑھ لیں دوسری لے جائیں. جی 10 کتابیں لے جائیں گے تو ایک بھی نہیں پڑھی جائے گی. ایسے کرتے ہیں, یہ رول ہوتا ہے, ایک لے کے جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, واپس کرتے ہیں, پھر اگلی لیتے ہیں. پڑھیا لکھیا اور مشکل بات. سبحان اللہ, سمجھائی نا گل آ گئی. وہ بھی بھائی کا پڑھیا ہوگا, شکیل صاحب میرے کک سمجھ نہیں آئی. یہ شستگی ہونی چاہیے بھائی. خوش مزاجی ذرا ہوئے نا بندے نے, اثر ہوندا ہے. خوش مزاجی. پتہ نہیں خوش مزاجی کیا ہے. ویسے تانوں کی سزا ہے, ایک بندہ تیار ہوندا دوجا خراب مل جاتا ہے. تو میں اس کو تیار کرتا ہوں. سر 1 سیکنڈ, مجھے اعتراض ہے کہ پہلا بندہ صحیح ہوا کب ہے؟ وہ وضو میں خیش ٹھیک ہو گیا. اور وقت پروف تو ہوئے ہیں. اچھا جی آگے آ جائیں. ساڑھے تے بھی کھاپ لو تھوڑا ہے کتاباں تے میں کبھی جا. تہاڈی سائڈ لے رہی ہیں ببو. جی بسم اللہ. میں سنیا آقا, میں سنیا نہیں بادشاہ.
زار پیٹر دی گریٹ. اچھا وہ زار پیٹر دی گریٹ کدھر سے ہو؟ زارینہ اگر اسے کہنا ہی ہے زارینہ کیا ہو تم کیتھرائن دی گریٹ کہو. اچھا جی آگے آ جائیں. تھیوریز دیٹ ڈونٹ ورک. اگلا چیپٹر ہے اس کا کہ وہ مفروضے، وہ تاثرات جو بڑی دیر سے راسخ تھے وہ غلط ہے. جیسا پہلے اس نے کہا یہ اسی کا سیکول ہے کہ کلچر سے کچھ نہیں ہوتا، جغرافیہ سے کچھ نہیں ہوتا کہ جی یہ جغرافیائی طور پہ پیچھے رہ گئے ہیں بیچارے. دیکھو یہاں پہ گرمی اتنی پڑتی ہے، کام اتنا کم ہوتا ہے. دبئی میں ترقی ہو رہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، اور دبئی کے پاس تیل نہیں ہے بائی دا وے. منی امریکہ بنا دیا انہوں نے. کیا سے کیا کر دیا. ویسے بہت سارا بزنس وہاں پہ لاس کا شکار ہے، لیکن انہوں نے نقشہ بدلا ہے، بہت ترقی بھی آئی ہے. کہنے کا مقصد ہے یہ کہنا کہ جناب یہ تو ٹراپیکل علاقے ہیں، یہاں پر گرمی بڑی ہوتی ہے، موسم بڑا شدید ہے. بھائی انگلینڈ سے زیادہ شدید موسم کہاں کا ہے؟ اگر یہاں گرمی ہے شدید تو وہاں سردی بہت شدید ہے. ہر کلائمیٹ کا اپنا پرک ہے. جی جی اپنے اپنے پرکس ہیں، اپنے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اچھا جی آگے آ جائیں. میکنگ آف پراسپیرٹی اینڈ پاورٹی. کیا بات کہ خوشحالی اور غربت یہ کس طرح بنتی ہیں، یہ بھی اس نے ایک چیپٹر میں ڈسکس کیا. یہ چیپٹر نمبر 3 ہے اور بڑی اچھی مثال ہے. جنوبی کوریا شمالی کوریا کی مثال اس نے دی ہے، جیسا میں نے گزارش کی تھی پہلے. برلین کی دینی چاہیے تھی جو اس نے نہیں دی. اسی طرح ہی میں سمجھتا ہوں ایون پاکستان اور انڈیا کی مثال بھی دینی چاہیے تھی. انڈیا کرپشن کی اماج گاہ ہے. انڈیا میں بھی دودھ کی نہریں نہیں بہتی، وہاں بھی مینجمنٹ کے کرائسس ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ 1.5 ارب کی آبادی ہے، آلموسٹ 1.5 ارب. 1 ارب 40 کروڑ. ساڑھے کو 23 کروڑ نہیں سامنے، اور ہم 22-23 کروڑ کو نہیں سانبھ رہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. جی تو یہ تو ہے سلسلہ. سوشلی سپیکنگ ہم بھی اسی پائیدان پہ کھڑے ہیں، لیکن جس جگہ پر انہوں نے اچیو کیا ہے وہ 2 بہت بڑے بہت میجر فیکٹرز ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. نمبر 1 پولیٹیکل کلچر. ان کا پولیٹیکل کلچر بہت تگڑا، اور اس کی جڑیں آپ کو نہرو کے دور تک لے جائیں گی. نہرو کا رویہ، اس کا انداز، اس کا سٹائل، یہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. آج اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن انتہائی دلچسپ. 1990 میں انڈیا کی اکانومی کی اتنی بری حالت تھی کہ بہت ہی ہیومیلیٹنگ کنڈیشنز پہ انہوں نے بیل آؤٹ لیا IMF سے. ان کو فزیکلی اپنا سونا جو تھا وہ فرانس اور UK کے بینکوں میں رکھوانا پڑا. اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی کہ اب ہم نے IMF کے پاس نہیں جانا. ہم نے بھی توبہ کرنی ہے اور انشاءاللہ. پچھلے 30 سال میں آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے، کیونکہ ہمیں جو کچوکے لگاتے ہیں نا ہمارے انڈین فرینڈز، جب بحث مباحثہ ہوتا ہے کچھ تو ہمارے دوست بھاگ جاتے ہیں نا، جی ہم نے بحث نہیں کرنی، اور تم اس قابل نہیں. نو، آپ بات سنیں اگلے کی، اس کو دلیل سے جواب دیں. ہمیں یہاں پہ تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے، ہمارا پانی مرتا ہے. اور یار مانگے کے پیسوں سے تمہارا گزارا ہوتا ہے، یہ بات درست ہے. لیکن ہم آج اس طرح کے ہیں، کل اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح 90 میں یو سیڈ نو ٹو IMF. انشاءاللہ تعالی who knows we will say no very soon. دوسری چیز تعلیم، حصول علم. اس میں انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اپنی سوسائٹی میں، اور اس کے ثمرات آپ کے سامنے. آپ دیکھ لیں کمپیوٹر کو یا یوٹیلائز امریکہ یورپ کر گئے ہیں، اور تھینکس ٹو دا سلیکان ویلی، اور یا انڈین ساؤتھ ہے جس نے اس کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، اس کا چہرہ سنوار کے رکھ دیا. تو بائی دا وے پاکستان میں بھی یہ سیکٹر 3 بلین پلس پہ آ چکا ہے IT. لیکن سر ہمارا المیہ برین ڈرین ہے. برین ڈرین از اے ویری بگ پرابلم. انڈیا میں بھی ہے، وہ ہمارے ہاں بھی ہے. یہ ایک نہیں ہے، 36 مسائل ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. ایک وقت آئے گا. یہ انتخابی نعرہ نہیں ہے کہ لوگ ویزا لے کے پاکستان آیا کریں گے، جاب. اچھی نیت سے ایسی باتیں کر لینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بل نہیں آتا. لیکن وہ کہتے ہیں نا ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو، کہ کچھ ایسے حالات بھی پیدا کرو کہ جو اس کے ممد و معاون ہوں. کیوں جی؟ اچھا جی آگے آ جائیں. انکلوسیو اور ایکسٹریکٹیو، یہ 2 سوسائٹیاں ہیں. انکلوسیو ہے پلورلسٹک،
وہ شامل کرتے ہیں, آؤ آؤ شامل ہو یار, بیٹھیں. وہاں جب بھی بات ہوگی ہماری ہوگی, یہاں جب بھی بات ہوگی میری ہوگی. جو انفرادی میں اور اجتماعی میں فرق ہے وہ اس پوری بات کو ایکسپلین کر دیتا ہے جو وائی نیشنز فیلڈ میں کی گئی ہے. تو یہ کامیاب سوسائٹیز ساری وہ ہیں جہاں پر اجتماعی سوچ سے بات ہوتی ہے, انفرادی نہیں ہوتی. انفرادی سوسائٹی کا سب سے بڑا شاخسانہ, سب سے بڑی مینیفیسٹیشن یہ کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جائے گا, جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جائے گا. اسلام کی اس سے بڑی نفی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ ساتھ لے کے چلنے کی تلقین ہے. پھر وہ ایک چیز بڑی دلچسپ ڈسکس کرتا ہے کہ یہ جو ایکسٹریکٹو سوسائٹیز ہوتی ہیں نا, جہاں پر امیر امیر تر غریب غریب تر ہوتا ہے, وہاں پر استبدادیت کے اندر, ٹوٹیلیٹیرین گورنمنٹ کے اندر, ڈکٹیٹوریل نظام میں ترقی بہت ہوتی ہے, تعمیر و ترقی ہوتی نظر آتی ہے. اور اس کو خالد بن سعید نے پالیٹکس ان پاکستان یہاں پہ ریفرنس دینا چاہیے تھا. ببلیوگرافی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ کتاب غریب ہے, اس نے کچھ بنیادی کتابیں مس کی ہیں. چھوٹی سی کتاب ہے پالیٹکس ان پاکستان, اس نے اس کو پراسپیرٹی ببل کہا ہے. یہ پراسپیرٹی ببل ہے جو آپ کو ہر ڈکٹیٹر کے دور میں نظر آتا ہے. ببل نے تو پاپ ہو جانا, رپچر ہوتا ہے تو ہو گیا. بات تو یہ ہے کہ اس پہ قائم رہو. اس نے چیپٹر 6 میں ایک دلچسپ بات بھی ڈسکس کی ہے, الٹا سفر. وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے کہ آپ آج بہت اوپر ہیں تو نیچے نہیں جا سکتے, آپ نیچے بھی جا سکتے ہیں. اور اس کا اطلاق اس نے تو کیس سٹڈی وینس کے طور پہ کی ہے نا, کہ وینس میں یہ سب, وینس جتنا کسی زمانے میں ہوتا تھا, رومن امپائر میں دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا, چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز کے اوپر کیا حسین شہر بنا کے دکھا دیا آپ کو. لیکن آج اگر ٹورزم نکال لیں ٹکے کا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں. وہی گنڈولے جو ہیں جی سر, وہ سبزیاں بیچ رہے ہیں یا ٹورسٹ کو ڈھو رہے ہیں, کوئی تبدیلی بلکہ نیچے گیا ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج سے 45 سال ادھر کا کراچی ذرا دیکھیے, ڈپلومیٹس کی جنت ہوتا تھا. لوگ آنا چاہتے تھے ادھر, چھٹیاں گزارنے کے لیے بکنگز کرتے تھے. یہاں پہ ہوٹلوں میں, انٹر کانٹیننٹل اس وقت ہوٹل تھا, کمرے نہیں ملتے تھے آپ کو. جی آپ کی ایئر لائنز دنیا کی لیڈنگ ایئر لائنز میں سے ایک ہوتی تھی. جی جس نے پتہ نہیں کہاں جانا تھا وہ بھی ٹچ کر کے یہاں پہ 2-4 دن گزار کے جایا کرتا تھا. آج دیکھیں چلتے چلتے ڈی ٹور لے کے گزر جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, اس سے مایوس نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, لیکن اس سے صرف نظر بھی نہیں کرنا. ٹیک دا بل بائی دا ہارنز, کہ ہمارے یہ مسائل ہیں. جب آپ اس کو پکڑیں گے آگے سے تو آپ کو پتا چلے گا نا مسئلہ ہے کیا اور اس کا حل کیا کرنا ہے. تو اگر ہم نے نشاندہی کر لی ہے نا, اگر ڈائگنوسس ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اس کا علاج بھی ہو جائے گا. پتی نظرات will take a break, stay with us. ویلکم بیک. جی عروبہ, خبر ہے کہ کولمبیا کا ڈرگ لارڈ سیکیورٹی گارڈ کی وردی پہن کر جیل سے فرار ہو گیا. واہ واہ واہ, فلم کا سین ہی لگتا ہے. بالکل فلمی لگتا ہے. بالکل اس نے اس صفائی کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ کولمبین گورنمنٹ مجبور ہوگی اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یہ کہنا پڑا کہ بھائی اس دفعہ ہم نے جیل ریفارمز میں اخیر کر دینی. بڑی ڈھیل دے لی, بڑا کچھ کر لیا. این ممکن ہے کہ وہ بھائی صاحب یا ان کے آفس والے بھی بکے ہوئے ہوں, جی کیونکہ اس نے ساری جیل خرید لی. سی سی ٹی وی فوٹیج بڑی دلچسپ. وہ کہتے ہیں کوئی بندہ آیا, اس کے کمرے میں یونیفارم رکھ کے چلا گیا. اس نے یونیفارم پہنا, بالکل سیکیورٹی گارڈ کی شکل میں, دن دناتا ہوا اطمینان کے ساتھ جیل سے نکل گیا. اب دیکھو یہاں پہ اس کو سپلائر نے کپڑے دے دیے, جی آگے جا کر لوگوں نے کنائیو کیا, ہوتا ہے نا صرف نظر کیا کہ جی آپ چلیں گزر جائیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. 50 بندے سسپینڈ ہو گئے اور ایک بندہ گرفتار ہو گیا. گرفتار اس کو کیا گیا ہوگا موسٹ ڈیفینیٹلی جو وردی دے کے آیا. اچھا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھی, یہ پہلے بھی
एक दफा फरार हुआ, फिर पकड़ा गया, दूसरी दफा कमाल था, इसने बीमारी का बहाना किया, हार्ट अटैक करवाया, मर गया। बहुत अच्छे। ये मर के निकला है कि जी मैं तो फौत हो चुका हूँ। भाईजान मैं फौत हो गया हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। और देखिए मकाफाते अमल, पकड़ा पता है किस दिन गया? किस दिन? When he was celebrating his birthday, death day and birthday। बर्थडे, वाह। आ जाओ बच्चों। नहीं तो उस वक्त चेकिंग नहीं हुई कि मर गया, हार्ट बीट ये वो? सारा कुछ चेक किया, लेकिन ये जब ये आ जाता है ना ये, हाँ, तो उस वक्त फिर तमाम उसूल, कायदे, साइंस, टेक्नोलॉजी पीछे रह जाती। नहीं, वो डिक्लेयर होने के बाद भागा या फिर हॉस्पिटल से भाग गया? हॉस्पिटल से मुर्दा डिक्लेयर हो गया, उन्होंने बॉडी हवाले की। होय 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 होय। और क्या हुआ होगा? बहुत आसान। हाँ, मुझे नहीं बताइए ना, मतलब है कि डिटेल्स तो नहीं है ना, सिर्फ यही है ना कि वो हॉस्पिटल से भाग गया। हॉस्पिटल से भागा नहीं, उन्होंने बॉडी दी कि जनाब मर गया। वो बॉडी डेड बॉडी ही होगी, वो इसकी नहीं होगी, उन्होंने बॉडी खरीद ली होगी। यानी कि वो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड बन के भागा है, वहां पर वो वार्ड बॉय जो बॉडी लेके जा रहा होगा, एन मुमकिन है कि उसको जो स्ट्रेचर के ऊपर हाँ। घसीट रहे होंगे, ले जा रहे होंगे, जो लवाहिकीन बन के, उसका भाई बन के, खुद उसका भाई बन गया होगा। डेड बॉडी आई होगी गेटअप के बाद, वो गेटअप हूबहू इसका होगा। वाह। लगेगा ऐसा कि जैसे यार वाकई अल्लाह को प्यारा हो गया, मर गया बेचारा। ये सब कुछ तो अब हो रहा है, मैंने नकाब में ये किया जब प्लास्टिक सर्जरी अभी छोटी सी होती थी। आजकल की जनरेशन सर ड्रामा और फिल्म से बहुत ज्यादा आइडिया लेती है। पिछले दिनों कराची में एक वाकया हुआ, 2 डकैत लड़के पकड़े उन्होंने, पुलिस ने, और उन्होंने पूछा कि ये आपने कैसे ये किया सारा, तो किसी ड्रामे पे डाल दिया होगा, फिल्म पे। CID पे सारा डाल दिया। लो, मैं इस बात को मानता ही नहीं हूं कि जी मुजरम इसका असर लेते हैं और उस पर अमल करते हैं तो ये चीजें डिस्कस नहीं होनी चाहिए। और पागलो, पुलिस क्यों नहीं सुनती? उसका तो ज्यादा फर्ज बनता है। धूम फिल्म आई थी ना सर, तो वो दिखाया कि लोग ना हैवी बाइक्स पे चोरियां करते हैं। वो इंडिया के कुछ 2-4 लड़के थे, उन्होंने देखा कि यार ये बाइक्स पे बहुत आराम से चोरी हो जाती है। उन्होंने अपनी 70 निकाली, पुरानी 70 पे चोरी करके निकले, तो फौरन पकड़े गए। इंग्लैंड में, अमेरिका में लोग क्राइम स्टोरीज पढ़ते हैं। ये जो लॉ एनफोर्समेंट वाले ना, सबको अगाथा क्रिस्टी अजबर होगी, और उनमें तो तरीके बताएं। अगाथा क्रिस्टी बताती है कि हाउ टू गो क्लीन आफ्टर कमिटिंग मर्डर, इस तरह का जो है ना, बल्कि नेटफ्लिक्स पे एक सीरियल है ये, हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। तो शर्लक होम्स को पढ़ें, अगाथा क्रिस्टी को पढ़ें, ये क्राइम स्टोरीज के बड़े। हमारे यहाँ इब्ने सफी बहुत खूबसूरत राइटर थे। इंडिया में तीरथ राम फिरोजपुरी बहुत लाजवाब उर्दू में लिखते थे। क्या कमाल की क्राइम स्टोरीज है उनकी। प्लास्टिक सर्जरी से मुतल्लिका एक लतीफ़ा है। एक सरदार जी गए प्लास्टिक सर्जन के पास बेगम को लेके कि जी है मेरी घर वाली नू ना बिल्कुल कतरीना कैफ बना दिओ, ते किन्ने पैसे लगणगे? उन्हें कहा जी 7 लाख। अच्छा जी प्लास्टिक घरों दे दिए फिर। मैंने आज अपने फैमिली ग्रुप में शेयर किया, एक बेगम पूछती है अपने शौहर से कि अगर तुम्हारे $10 मिलियन का जैकपॉट निकला है, ठीक है, और उसी दिन अगर मैं अगवा हो जाऊं और वो तुमसे रैंसम मांगे $10 मिलियन, तो क्या करोगे तुम? वो कहता मैं मानूंगा ही नहीं, यकीन ही नहीं कर सकता कि एक ही दिन में मेरे 2 जैकपॉट्स निकले। यार पुन्नू, आपको कभी जेल हुई मेरे भाई? 2-3 मरतबा भाई। मेलसी गुजरात। किस बात पे है जेरे माशाल्लाह ड्रामियां च असी एटमी हमले करदे सी। सर सारे थिएटर करने वालों को जेल होती नहीं नहीं, ये जब इलीगल कर रहे होते हैं ना, जी ऐसा ही, इजाजत के बगैर कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसी बात कर देते हैं जी सर, जो गैर कानूनी होती Below है। the belt। अच्छा सरगोदे पे आ छापा ते असी लोगे अंदर बेडां दे थल्ले इधर उधर पूरा सैट ते पुलिस वाला इंज वड़िया कमरे च ते ओदा ना पैर जा नजर आया बेड थल्ले एक मुंडे दा। उन्हें कहा बाहर आइयो, ते ओ लांती को कहंदा आइयो फड़े गए। असी नुक्कड़ च भी किसे नूं नजर नहीं सी आना, ते मैं निकलिया जिगरा करके, मैं कहा कोई गल नहीं यार, थिएटर दा मालक बड़ा माशाल्लाह नाम मकाम वाला है, ते ससी भाई ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ। ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮਾਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਸਟ ਚੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਲੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਵਲਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੰਡ ਅਪ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਲੰਗ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤੇ ਮਲੰਗ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਫੜਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਖਾੜੇ ਆ ਗਿਆ। 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਗੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਈ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਵੇਖਣ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ASI ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਲਵੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਕੱਪ। अच्छा जी, नार्कोस, हाँ जी, एल चैपो और क्वीन ऑफ द साउथ, ये 3 ड्रग्स से मुतल्लिक बहुत बड़ी बड़ी सीरियल्स चल रहे हैं। तो साउथ से रिलेटेड हर चीज से ड्रग, मोस्टली ड्रग्स, और कोई अच्छी खबर नहीं आती। फुटबॉल एंड ड्रग्स, फुटबॉल ड्रग्स, गिटार एंड ड्रग्स, and lots of drugs. बीचेस, And ब्यूटीफुल वेदर एंड ड्रग्स। ਅਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। Within Azrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Within Azrat, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रहे हैं मोहम्मद सलमान अकरम। कलाम है शहजाद नौशाही का। निभाए रखना या मोहम्मद, मुझे दामन में छुपाए रखना, गुट न जाए कहीं दम झूमती बहारों का, गुट न जाए कहीं दम झूमती बहारों का, जुल्फ़े अंबर को हवाओं में लहराए रखना या मुझे दामन में छुपाए रखना, बांधे हाथों झिड़कियां सहन के काबिल झिड़कियां सहन के काबिल नहीं है जान मेरी, मुझको बेदर्द ज़माने से बचाए रखना या
مجھے دامن میں چھپائے رکھنا باندھے ہاتھوں دیکھ لوں آپ کو جی بھر کے تو نبضیں ٹوٹے دیکھ لوں آپ کو جی بھر کے تو نبضیں ٹوٹے رخ انوار سے چلمن کو اٹھائے رکھنا یا محمد مجھے دامن میں چھپائے رکھنا باندھے ہاتھوں کچھ بھی شہزاد نوشاہی کی طلب اور نہیں کچھ بھی شہزاد نوشاہی کی طلب اور نہیں صدقہ کونین کا بس اپنا بنائے رکھنا یا محمد مجھے دامن میں چھپائے رکھنا باندھے ہاتھوں سبحان اللہ سبحان اللہ.